تو ذرا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ فراڈ ہر چیز سے فراڈ، امام کے ظہور سے بھی فراڈ، چکر اتنا چکر کہ امام سے چکر۔ اس میں بہت بڑا قصور ہے اس ممبر پر آنے والوں کا۔ جو ممبر تھا ہدایت کے لیے، انہوں نے تماشا بنا دیا۔ حق تو یہ تھا کہ جو اس ممبر کے سائے تلے داخل ہوتا، واپس پلٹتا تو عادل ہوتا۔ کیونکہ یہ ممبر ہدایت عدالت کے لیے قائم ہوتا ہے، اور یہ نہ سمجھ کے زمانے غیبت میں عدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ غیبت کے دوران ہم نے عدل کرنا نہیں، نہ، غیبت میں عدل کر تاکہ اس عادل کے لشکر کا سپاہی بن سکے۔ لیکن تیری حالت اہل ممبر کی یہ ہے، کھادی رکھ تے پیتی رکھ، جے میں مرضی آوی کیتی رکھ، نارا حیدری۔ اور جتنا کوئی تجھے عدالت سے دور لے جانے کی باتیں کرے اور ظلم کے جواز کا ٹکٹ تجھے دے، اتنا ہی اس کی تقریر مہنگی، اتنی اس کی قیمت زیادہ، اس کے اشتہار بلند۔ تیری دیواروں پہ لگے ہوئے اشتہار بتاتے ہیں کہ تو امام کی عدالت سے کتنا دور ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں نرم گوش رکھتا ہے جو توحید پہ ظلم کرتے ہیں، جن کی گفتگویں عقیدہ توحید پر ظلم کرتی ہیں۔ اور تو کہتا ہے ہم علی ولی اللہ والوں نے مولا کے لشکر کا سپاہی بننا ہے۔ مولا کے لشکر کا سپاہی بننے کے لیے زبان کی نوک سے علی کی ولایت کا اعلان کافی نہیں، تیرا کردار میں ولایت کا نور نظر آئے تو تو سپاہی علی ہے۔ یہ جو گندم کی ڈھیریاں ہوئی ہیں، آپ نے زمین میں کتنا بیج ڈالا تھا اور اس نے تمہیں کتنا دیا؟ عموماً تو میں نے پوچھا ہے جی ہم ایک قلعے میں 1 من ڈالتے ہیں اور اللہ 30 من 40 من 50 من دے دیتا ہے نا؟ تو جس نے تجھے اتنے گنا بنا کے دیا، اب عدالت کرنا اس کے حق میں بھی۔ اور وہ کہتا ہے تو ظالم ہوگا اگر مسکینوں، غریبوں اور صاحبان حق کے زکوٰۃ کی زکوٰۃ نہ دے گا۔ المال مالی والاغنیاء منائی والفقراء عیالی فمن بخل بمالی علی عیالی ادخلہ النار ولا ابالی۔ حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے سارا مال میرا ہے۔ یہ ساری ڈھیریاں اصل میں کس کی ہے؟ یہ ساری بوریاں جنہیں ٹرالیاں لدی ودی ہوں، اور یہ سارے گوداموں میں جتنی گندم بھری جا رہی ہے، اصل کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے سارا مال میرا ہے، اور یہ جو تم امیر ہو، زیادہ گندم والے ہو گئے ہو، زیادہ تمہاری فصلیں ہو گئی ہیں اور تمہارے گھر بھرے ہوئے ہیں، اور آج کل تمہاری 1 کوٹھی 2 کروڑ کی ہے، یہ دراصل تم میرے امین ہو۔ جتنے دولت مند بیٹھے ہیں وہ سوچیں امین کون ہوتا ہے، امین کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ خیانت کرے یا امانت داری کرے؟ اور اگر امانت داری کرنی ہے، خیانت نہیں کرنی ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ جتنا مال میں نے تیرے گھر میں بھیجا ہے یہ سارا تیرا نہیں، زمین میری، پانی میرا، سورج میرا، یہ ساری گندم بھی دراصل میری۔ میں تیرے لیے تب حلال کروں گا جب اس میں سے جتنا حصہ غریبوں کا میں نے تیرے گھر بھیجا ہے پہنچا۔ والفقراء عیالی فمن بخل بمالی علی عیالی، مجھ سے مال لے کے میرا امین بن کے میرے ساتھ خیانت نہیں پہنچاتا ہے تو اگر میرے مسکینوں اور غریبوں تک کے جو میری عیال ہیں تو ادخلہ النار ولا ابالی، کر
کنجوسی، لیکن یاد رکھ میں نے جہنم تیرے لیے پیدا کی ہے، جہنم کی آگ کی نظر کر دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ کیا خیال ہے یہ حدیث قدسی علی ولی اللہ والوں کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ جو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل پڑھتے ہیں ان کو نماز بھی معاف، ان کو زکوٰۃ بھی معاف، ان کو خمس بھی معاف، ان کو حج بھی معاف۔ تیرا ممبر تجھے یہ سکھاتا ہے نہ دھوکہ کھا ان اہل ممبر کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے۔ فلانے جی جنت بڑی سستی دینے، جنت نہ دے پیو دی۔ جنت تو اللہ نے لگائی ہے، تقسیم اس کی مولا علی کے ذمے۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ یا رسول اللہ۔ اور میں تو یہ کہہ کے مجلس کو اختتام کر دوں گا کہ کیوں علی کے ذمے جنت و جہنم کی تقسیم لگائی ہے؟ اس لیے کہ علی جیسا اور کوئی عادل نہیں۔ قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، شہید محراب کوفہ میں اس لیے ہوا ہے کہ عدالت میں سخت تھا۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، آج کل مجلسوں میں بڑے دھوکے ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی۔ نعرہ صلوات۔ بات کو ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے اور یہ عرض کر کے اور یہ اپیل کر کے، کیا ہم نے بھی عدالت کرنا ہے یا نہیں؟ جی جتنے بیٹھے ہیں، جس نے کرنا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی، تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔